یہ جیلم کے رہائشی جلال اکبر ڈار ہیں، جنہوں نے پاک فوج سے محبت کا جذبہ دکھاتے ہوئے اپنے 35 کروڑ کے اثاثے پاک فوج کو گفٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں اس ادارے کے لیے بھیک بھی مانگتا ہوں، میں گاڑیوں کے شیشے بھی صاف کرتا ہوں، میں شو بھی صاف کرتا ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد بھی یہ ادارہ اس سے بہتر خوبصورت انداز سے بچوں کی خدمت کریں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فصیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ آج جیلم کے ایک ایسے دیوانے موجود ہیں جو کہ پاک فوج کے دیوانے ہیں، اور اس طرح کی دیوانگی ہے ان کی کہ انہوں نے اپنی 30 کروڑ کی بلڈنگ اور پراپرٹی، دکانیں اور اپنا مکان پاک فوج کے نام لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹامپ پیپر بالکل ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے، سائن کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج کا کوئی ایک بندہ آئے اور آ کے یہ ساری پراپرٹی لے کے چلا جائے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا، اور یہ جو ادارہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ادارہ انہوں نے کیوں بنایا ہوا ہے، اس تمام بات جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دم بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ایک الجلال انسٹیٹیوٹ فار ڈاؤن سنڈروم یہ ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ ڈاؤن سنڈروم اسپیشل بچوں کے لیے پاکستان کا پہلا اور واحد انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ میرا بیٹا ڈاؤن سنڈروم ہے، جس وجہ سے میں نے یہ پورے پاکستان پہ اس پہ کام کرتا ہوں۔ یہ ادارہ میں نے بنایا ہے، اور یہ ادارہ آج سے تقریباً کوئی 12 سال ہو گئے اس کو، جو ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ میں پورے پاکستان پہ اس پہ کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا جس طرح میں نے یہ ادارہ بنایا ہے، اس کے شان اس کو میری زندگی میں خود دیکھوں کہ یہ اسی طرح ہی جو ہے نا میری وفات کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد بھی یہ ادارہ جو اسی طرح اس سے بہتر خوبصورت انداز سے اور بہتر یہ بچوں کی خدمت کریں ڈاؤن سنڈروم۔ تو میرا جو ہے نا وہ پاک فوج سے جو اچھا آپشن اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا ویسے بھی پاک فوج کے ساتھ بڑا پرانا میرا رشتہ ہے۔ آج سے 43 سال پہلے میں چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب سے میں ملا ہوا ہوں آرمی ہاؤس راولپنڈی میں۔ میں نے اس زمانے میں جب میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے چیف آف آرمی اسٹاف صدر پاکستان سے میں نے 1000 روپیہ میں نے انعام وہ مجھے ملا ہوا ہے 1978 میں، آج سے 43 سال پہلے، اور ایک تعریفی سرٹیفکیٹ۔ تو فوج کے ساتھ میری وابستگی ہے، پیار ہے، پورا پاکستان اپنی پاک فوج سے پیار کرتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، مجھے کیونکہ کوئی لالچ نہیں ہے، میں دوسروں کو بھی یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو ہمارے ادارے چلا رہے ہیں۔ اس کا اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی جو ادارے بناتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت خوبصورت طریقے سے اس کو چلاتا ہے، بناتا ہے ہر چیز، لیکن اس کی وفات کے بعد وہ سسٹم ادارے جو ہے نا وہ ایک گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح اس کی شان نہیں رہتی۔ تو میری خواہش ہے کہ یہ ادارہ اسی طرح ہی پھلتا پھولتا رہے، اسی طرح ہی ڈاؤن سنڈروم اسپیشل بچوں کی اور اس طرح کے اسپیشل بچوں کی خدمت کرتا رہے۔ کتنے ٹائم سے آپ یہ ادارہ چلا رہے ہیں، اور اس ادارے کا جو آئیڈیا ہے وہ کس طرح سے آیا؟ ٹھیک ہے، یہ بچے جو آپ نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، کتنی تعداد ہے ان کی، اور کہاں سے آتے ہیں یہ بچے؟ دیکھیں، میرا آئیڈیا تو جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم میرا بیٹا ہے جو 2001 میں پیدا ہوا، تو وہی میرا آئیڈیا ہے، اور وہاں سے ہی میں نے پھر پورے پاکستان میں دیکھا کہ ان کے حوالے سے کوئی کام نہیں کہیں ہو رہا، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ہی کیوں نہ یہ سٹیپ لوں۔ تو پھر میں نے سٹیپ لیا، یہ میری رہائش تھی، میرا گھر تھا جو میں نے ادارے کو دے دیا ہے، اور جو ہے نا وہ پھر میں نے اس کا آغاز کیا۔ اور یہ بچے جو یہاں پہ ہمارا ڈے ٹائم کا کافی ہیں، فیزیو تھراپیز ہے، اسپیچ تھراپیز ہے، میڈیکل بلاک ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے، نارمل ایجوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہماری دن کو یہاں پہ وہ چلتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہاسٹل میں بھی ہمارے جو ہوم ہے ہمارا، اس میں بھی بچے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے گرد و نواح کے ہیں، مختلف دور دراز کے علاقے کے ہیں، زیادہ تر پسے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ بچوں کو لوگ یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں یا آپ جا کے لے آتے ہیں؟ کس طرح سے بچے آپ تک پہنچتے ہیں جو یہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو مختلف نوعیت ہے، اگر ڈاؤن سنڈروم بچہ ہے میں تو گھر سے جا کے لے لوں گا۔ اگر اس طرح کا کوئی بے سہارا بچہ ہے تو ویسے لوگ خود آتے ہیں یہاں پہ۔
تو پاک آرمی کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس آیا ہو, انہوں نے بولا ہو کہ ہم یہ لے لیں گے آپ کا ادارہ, یا آپ کی جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوگا ابھی تک؟ نہیں, کچھ انشاءاللہ کچھ بات تو ہماری پہنچی ہوئی ہے چیف صاحب سے. ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے اس ادارے کو کہ چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہمارے ان ڈاؤن سنڈروم بچوں پہ شفقت بھی کی, ہمارے ادارے پہ شفقت کی, ہمیں 10 لاکھ روپے یہاں پہ ادارے کو دیے. تو یہ محبت تو ہماری چل رہی ہے, وہ ہے اور چلتی رہے گی انشاءاللہ, اور وہاں تک پیغام تو پہنچا اور انشاءاللہ پازیٹیو ہے. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک وہ ادارہ ہے, وہ ہر چیز کو وہ انشاءاللہ دیکھ کے وہ انشاءاللہ وہ کریں گے. تو میں نا امید نہیں ہوں, انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے. تھوڑا دیر ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ اس ادارے کو جب پاک فوج ہینڈ اوور کرے گی تو میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ ایک پورا سسٹم ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے. میری دعا ہے کہ بس یہ تا قیامت یہ ڈاؤن سنڈروم یہاں پہ بچے رہے اور اس کو بہترین خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے یہاں پہ چلتا رہے اور خدمت ہوتی رہے بچوں. یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے, دریائے جہلم کے بالکل کنارے کے اوپر آپ کا یہ گھر ہے. لوگ جو ہے وہ اس طرح کے فارم ہاؤس بنانا پسند کرتے ہیں. تو پہلے یہ فارم ہاؤس تھا یا گھر ہی تھا, اور یہ اتنی پراپرٹی 30 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے بزنس سے کمائی یا کوئی آبائی پراپرٹی ملی, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو یہاں پہ کنورٹ کیا؟ دیکھیں یہ پراپرٹی اب یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور یہ میری کمائی, یہ جو بلڈنگ جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری کمائی سے کوئی نہیں بنا ہوا. میرا ایک گھر تھا جو پہلے یہاں پہ پیچھے جو بنا ہوا ہے وہ میری کمائی سے, میں گارمنٹس کا بزنس کرتا تھا. لیکن ابھی یہ جو بلڈنگ ہے یہ ایک چندے سے بنی ہوئی ہے, یہ ڈونیشن سے ہمارے جو دوست احباب ہیں, ممبران ہیں, ان کے ڈونیشن سے یہ بنی ہوئی ہے. اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب اس کو فارم ہاؤس کیا, میں تو کچھ بھی, میں تو بس یہاں پہ بچے جو ہمارے ڈاؤن سنڈروم ہیں, اسپیشل بچے ہیں, میں ان کو یہاں پہ دیکھنا پسند کرتا ہوں, یہاں پہ وہ کھیلیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت وہ جو ہم نے پارک بنایا ہوا ہے دریا کا, یہ گاڈ گفٹ ہے, یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, یہ خریدا نہیں جا سکتا. یہ ویو جو ہے نا خریدا نہیں جا سکتا. تو ایک مہینے میں کتنا خرچہ کر دیتے ہیں؟ یہ ہمارا جو آڈٹ ہے پورا, ہمارے جو اس کے ادارے کی آڈٹ ہم سالانہ کرواتے ہیں. پورے پچھلے سال کا جو ہمارا پچھلے سال کا تقریباً مجھے اب میرا خیال 85 لاکھ کا ہمارا یہ وہ بنا ہے آڈٹ کا جو اماؤنٹ تھا. ایک مہینے کا یا ایک سال کا؟ سال کا. اچھا, ایک سال کا آپ کا اتنا خرچہ ہے. تو یہ 85 لاکھ جو ہے وہ آپ کو انویسٹرز دیتے ہیں یا لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, کس طرح سے آپ؟ میں اس ادارے کے لیے, اپنے ادارے کے لیے میں زکوٰۃ بھی لیتا ہوں, خیرات بھی لیتا ہوں, صدقہ بھی لیتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں اس ادارے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے میں بھیک بھی مانگتا ہوں, میں گاڑیوں کے شیشے بھی صاف کرتا ہوں, میں شو بھی صاف کرتا ہوں. یہ میری اس جسے کہتے ہیں ڈاؤن سنڈروم بچوں کے ساتھ یہ محبت کی انتہا ہے, کیونکہ میرا بیٹا ڈاؤن سنڈروم ہے اور میں ہر بچے کو اپنا بیٹا ہی اور بیٹی ہی تصور کرتا ہوں. اچھا, یہ ڈاؤن سنڈروم جو بیماری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا بیماری کیا ہے, کوئی وجوہات اس کی کبھی کوئی پتہ چلی ہیں, کوئی اس کے بارے میں کوئی ریسرچ کی ہو, کو پتہ ہو؟ ڈاؤن سنڈروم ایک جینیٹک بیماری ہے, یہ کروموسوم بیماری ہے, اور کروموسوم کے ایک اضافی کی وجہ سے یہ اس کا وجود ہوتا ہے. 46 کروموسوم کی سے وجود میں آیا ہے, جو میڈیکل سائنس نے اس کو بنایا ہے, اور یہ اس کے 23 جوڑے ہوتے ہیں, 23 جو ہے نا 46 ہوتے ہیں یہ. اور اس میں یہ قدرتاً آج تک مجھے تو کوئی ابھی تک میرا خیال نہ مجھے سمجھ آئی نہ کسی اور کو اس چیز کی سمجھ آ سکی کہ 21 ہی بھی جو اس کا جوڑا ہے وہ ٹرائل کے ہوتا ہے. یہ ماں کے پیٹ میں ہی یہ جو ہے جوڑا جو ہے 2 کے بجائے ٹرائل ہو جاتا ہے, اسی لیے ٹرائی اینگل کروموسوم بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اسی کیونکہ یہ جہاں بھی بچہ یہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ ہی یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ٹرائی اینگل وہ ماں کے پیٹ میں اس کا جوڑے کے بجائے ٹرائل وہ 21واں ہو جاتا ہے. تو اس کو 21 کروموسوم ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے. پوری دنیا کے ایک ملک میں یہ بچے جو ہے وہ موجود ہیں. بہت شکریہ سر.